تقریر ہمارے ممبر کا موضوع نہیں ہے. ہماری ممبر کا موضوع دعوت اور عبادت کو دینا. میں اس لیے کہ حدیث کی تصانیف کا اہتمام. منتخب حدیث یہ ہماری اجتماعی تعلیم کی کتاب ہے, ہماری مسجد کا معمول ہے. آپ کے یہاں ہر مسجد, ہر گھر, ہر جماعت اس کا اہتمام فلاح کے ساتھ. ایک فلاح عامہ دیکھیں. عربوں کے لیے تعلیم کی 3 کتابیں ہیں: حیات الصحابہ, منتخب حدیث, ریاض الصالحین. اس کا اہتمام سال لگایا ہوا ہونا شرط ہے غیر عرب کے لیے. حیات الصحابہ کو اجتماعی تعلیم پڑھنے کے واسطے شرط ہے. ایک دوسری بات یہ ہے سمجھتے تھے کہ اکرام اس کو نہیں کہتے کہ آپ ایک آدمی کو چائے کا کپ یا پانی کی گلاس پکڑا دیں. اکرام تو ہر شخص کے اس کے مقام کے اعتبار سے, ہر شخص کا اکرام اس کے مقام کے اعتبار سے. انزل الناس منازلهم, ہر شخص کو اس کے مرتبے پر رکھنا یہ اکرام ہے. دیکھو بھائی, اپنے ساتھیوں کو استعمال کیا کرو. اپنے ساتھیوں کو استعمال کرنا یہ ان کا اکرام ہے. یہ نہیں کہ کام سے کاٹ دیا اور اس کو تنہائی میں کیا کر دیا کہ تنہائی میں اس کو حجے دے دی. تو کام سے کاٹ دیا. ہمارے یہاں کسی کو کام سے نکالنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں. اکرام ہے کہ ہر ایک سے کام لو اس کی صلاحیت اور اس کے مقام کے نکالنے کا تصور کسی کو بھی نہیں. ایک کو نکال دو کام سے, بالکل نہیں. میں نے پہلے بہت اچھی عرض کیا تھا پرسوں کہ آپ نے منافقین کو نبھایا اور ہم ساتھیوں کو نبھاتے ہیں. اکرام کا جو مجاہدہ ہے وہ مقصود ہے. اکرام کا مجاہدہ کیا ہے کہ اکرام کا مجاہدہ یہ ہے کہ پرانے نئے لوگوں کے ساتھ نکلیں. یہ اکرام کا مجاہدہ. پرانے نئے لوگوں کو لے کے نکلیں, یہ اکرام کا مجاہدہ. اس لیے میری بات ذرا سا یاد رکھنا کہ ہمارے کام میں طبقاتی جماعتوں کا یا طبقاتی جوڑوں کا کوئی تصور نہیں کہ تاجروں کی جماعت یا پروفیسران کی جماعت یا طلباء کی جماعت, اس کا ہمارا کوئی تصور نہیں. کیونکہ جتنی یونینیں بنتی ہیں نا, یونین جانتے ہو کہ یونین جو بنتی ہیں وہ طبقاتی بنیاد پر بنتی ہیں, اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کام کے ذریعے. اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں اس کام کے ذریعے. ہمارے کام کا مقصد امت کو جمع کرنا ہے اور طبقاتی معاوض اور طبقاتی مزاج سے نکالنا ہے. ہم طلبا ہیں, ہم انگریزی والے ہیں, ہم اردو والے ہیں, ہم ایشین ہیں. یہ سب نسبتیں جہالت کی, زمانہ جاہلیت کی نسبتیں ہیں. یہ زمانہ جاہلیت کی نسبتیں ہیں. اور سب خزرج میں اسلام تو پہنچ گیا تھا مگر آپ نے ہجرت نہیں فرمایا. آپ نے ہجرت نہیں کہ پہلے تم اپنے اندر سے قومیت اور قبیلہ اور اپنا قبیلے کا مزاج ختم کرو, تب ہجرت کرو. اس کا ہمارا کوئی تصور نہیں. ہماری جماعت میں مخلوط ہی نکلے ہر حال میں, چاہے وہ 72 گھنٹے والے دینے والے ہوں, چاہے وہ 48 گھنٹے دینے والے ہوں, چاہے وہ 24 گھنٹے دینے والے ہوں, سب ساتھ کیسے نکلے 72 گھنٹے کی جماعت. اور جماعت مخلوط نکلے کیونکہ تربیت اختلاط میں ہے. کس میں ہے؟ اختلاط میں تربیت. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا ایک صحابی کو جن کا نام تھا اقسم ابن الجون. دیکھو صحیح روایت ہے, میں آپ کو مخلوط جماعت کی حکمت بتا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے کیوں حکم فرمایا. آپ نے فرمایا اے اقسم
تم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. ہے نا کیا فرمایا؟ یا اقسم مع غیر قوم کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ. اختلاط بہت ضروری ہے تربیت کے لیے. جماعت نکالا کرو مخلوق نکالا تاکہ امتی ہونے کی نسبت اوپر آئے. امتی ہونے کی نسبت کو دبایا ہوا ہے تجارت کی نسبت نے اور قوم کی نسبت نے. جی ہاں ہمارے پاس تقاضا آیا ہے ان سے کہ ہمیں کوکن برادری میں مت بھیجو, یہاں کوکن لوگ. میں نے کہا اچھا ابھی دعوت کا کام برادری کی بنیاد پر ہوگا. ٹھیک ہے امتی کی بنیاد پر رہے گی. امتی بنتی سے نہیں. میں نے بیان پر سوال کیا تھا حضور نے واقعہ کیسے میں متعطیہ کا شاید یاد تھا آپ لوگوں کو. پتہ نہیں سو سنا تھا جا کے سنا تھا. ہاں وہ وہاں بنیاد زبان تھی کہ ہم اہل زبان ہیں, ہم عرب ہیں, قرآن عربی میں, جنت کی زبان عربی, نبی عربی. تو جو کام ہم کر سکتے ہیں خیر ہو گیا کہ ہم اردو والے ہیں اور تبلیغ اردو ہے اور تبلیغ کا کام جو ہے وہ اردو سے شروع ہوا ہے. ہاں ہم زیادہ ہوگا بالکل یہی بات وہاں کی. میری بات بہت سنی یہی بات وہاں پہ کہ ہم عرب ہیں, ہماری زبان عربی ہے, ہمارے نبی عربی ہیں. جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ تم فارس کے, حبشہ کے, غیر عرب تم کیا کرو گے. میں آپ سے ضروری عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا ملک مختلف اجناس سے پر مشتمل ہے, مختلف قسم کے لوگ. آپ کی تو بڑی ذمہ داری ہے سب کو لے کر چلنے کی, بڑی ذمہ داری ہے. تو میرے واقعہ اس کو سنائے تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں, ہم جو مدد نبی کی کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے ہو. ہم میرے زبان ہیں. ہاں کہ نبی عربی, اسلام عربی میں آیا, قرآن عربی میں آیا اور ہم عرب ہیں, لہٰذا جو کام ہم کر سکتے ہیں تم نہیں کر سکتے. چنانچہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ یہ خبر کون سے تھے وہ اس کا ان کا گریبان پکڑ کے لے آیا آپ کے پاس اور آگے کیا کہ رسول اللہ یہ کہتا ہے کہ ہم عرب زیادہ حقدار ہیں اس کام کے اور نبی کی نصرت کے کیونکہ ہم عربی. آپ نے فرمایا کہ یہ عربی یہ کوئی تمہاری ماں ہے تمہارا باپ ہے. دوستو جب عربی کے بارے میں یہ فرما دیا تو کہاں کی انگلش, کہاں کی اردو. ہاں جو جنت کی زبان ہے عربی, قرآن کی زبان اور جنت کی زبان. آپ سوچیے یہ جو ایک وہ ہے نا مطلب جو آپ فرماوے ایک فخر اپنی زبان پر یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے سیرت میں, یہ پسندیدہ چیز زبان کی بنیاد, قومیت کی بنیاد, رنگ کی بنیاد, یہ سب زبان جاہلیت کی بنیاد ہے. آپ نے کچھ ختم کر دیا ان کو کہ امت کو توڑنے والی نسبتیں ہیں. یہ امت کو توڑنے والی. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو کیسی میں بتاتی ہے وہ جہنم کی طرف دھکیل دے ورنہ ان کو قدر نہیں لگے گا. تو یہ حکم دیجیے کہ منافقت کی گردن ڈال دیں. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم عرب ہونے کی وجہ سے زیادہ اس کام کرتے ہیں. اللہ دعو للناس کہ اسے دھکا دے جہنم کی طرف. ہاں اس کے بعد کیسی میں بتاتی ہے مرتد ہو گئے اسلام سے پھر گئے تھے. تو کسی عربی کو غیر عربی پر کوئی فوقیت نہیں دی گئی وہاں. اور انہیں صحابہ کو ایسے لے کر چلتے تھے کہ ہر ایک افضل معلوم ہوتا تھا. اس لیے آپ نے صحابہ کے درمیان صحابہ کے فضائل بیان کر دیے. صحابہ کے درمیان
اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے، اجتماعیت پیدا کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں حیات الصحابہ نے اس لیے جمع کی ہے کیونکہ حیات الصحابہ ہماری تربیت کا علم ہے. میں بہت بار بار کہہ رہا ہوں، حیات الصحابہ ہماری تربیت کا علم ہے. ورنہ اللہ مجھے معاف فرمائے اگر اس کا اہتمام نہ کیا نا تو پھر ہماری اپنی طبیعتیں ہوں گی اور یہ کام ہوگا، ہمارا اپنا مزاج ہوگا اور یہ کام ہوگا. کام کا نظر نبوت سے ہٹنا، صحابہ کے ان واقعات کا سامنے نہ ہونا ہے جو صحابہ کو اجتماعیت کے لیے یعنی اصول بتائے گئے ہیں. اس لیے ان کتابوں کا اہتمام کریں. میں نے عرض کر دیا کہ اجتماعی تعلیم میں فضائل و منتخب حادث اور شبگزاری میں اجتماعی تعلیم میں حیات الصحابہ بشرطے کے ساتھ لگائے ہوا ہے. اور عربوں کی کتاب میں تو یہ حیات الصحابہ ان کی اجتماعی تعلیم کی کتاب ہے. اور حضرت کے بیانات میں نے عرض کیا حضرت کے بیانات پڑھا کرو. نہیں دیکھو حضرت کے بیانات سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ حضرت امت کو لانا کہاں چاہتے ہیں. حضرت کا انداز ہے نا مضامین کا، وہ امت کو کہیں لانے کا ہے تو امت یہاں پہنچے. ہماری بات کی سطح جب گرے گی جب ہمارے سامنے اپنی معلومات اور اپنے انفرادی مطالعے دوسری چیزوں کے ہوں تو ہماری بات کس طرح نیچے آ جائے گی. مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات سے کام کی عظمت اور اس کا درجہ معلوم ہوگا، اس کام کا کیا درجہ ہے. اس کے مولانا الیاس صاحب کے ملفوظات کا اور مولانا شاہ کے بیانات کا اہتمام سن. یہ جواب اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اس ملک میں ہیں کہ ساری دنیا اس ملک سے متاثر ہے. اتنا اللہ کے غیر کو بولا جاتا ہے آپ کے ماحول میں کہ ساری دنیا معبود سمجھ کر چل رہی ہے. نعوذ باللہ. ہمیں ایمان اور یقین کی دعوت سے اس تاثر کو ختم کرنا ہے. ایک بات مجھے آپ سے کرنی ہے کہ آپ حضرات علماء کی قدر بہت کریں. علماء آپ کے ملک میں ایک ایسی نعمت ہے ہمارے ممالک تو علماء سے بھرے ہوئے ہیں، لیکن آپ کے ملک میں علماء ایک ایسی نعمت ہے جیسا کسی بڑے صحرا میں کوئی ایک بلبلہ پانی کا نکل آ جائے. صحرا میں کیا نکل آئے؟ پانی کا بلبلہ. پیاسے کے لیے کیا ہے وہ؟ پیاسے کے لیے وہ حیات ہے. جی ہاں، وہ تو خوشیوں میں جائے گا پانی دے کر. خدا نہ کرے ہم استخلاص اس کو نہ سمجھیں کہ ہمیں علماء سے کیا مطلب ہے. ایسا فرماتے تھے علماء کی زیارت کو عبادت یقین کرو اور ان کی مجلسوں کو اپنی عبادات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھو. عبادت کی تکمیل کے علم سے ہوگی اور علماء کی مجالس سے ہوگی. یہ ضروری بات ہے کہ آپ حضرات جہاں تک ہو سکے مساجد میں مصلوں میں قرآن کی تعلیم شروع کیجیے اور روزانہ کے گشتوں میں دعوت دیجیے بچوں کو بھی اور بچوں کے والد کو بھی کہ آپ اپنے بچوں کو جو صبح اسکول سے پڑھ کر آئیں انہیں شام کو آپ مسجد میں بھیج دیجیے قرآن سیکھنے کے لیے. یہ روزانہ کی ملاقاتوں کا لازمی جز ہے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ آپ ہمیں بہت جلد یہ کاغذ لکھیں کہ اب ہمارے ملک میں کوئی مسجد ایسی باقی نہیں رہی جس میں قرآنی تعلیم شروع نہ ہو. یہ ہوگی میں بہت ضروری بات ہے. ایسا نہ ہو کہ ہم اس کام کی مشغولی میں امت کو دین کی تعلیم دینے سے غافل ہو جائیں.
میں جیسا فرماتے تھے کہ ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اور علم کے بغیر ذکر ہے، ذکر کے بغیر علم ظلمت ہی ظلمت ہے، اور علم کے بغیر ذکر فرماتے تھے کہ جاہل صوفیہ کو شیطان اپنا اعلی کار بنا دیتا ہے، کیونکہ گمراہی کا سب سے بڑا سبب جہالت ہے، گمراہی کا سب سے بڑا سبب جہالت ہے۔ آپ حضرات اس کا اہتمام فرمائیں کہ اپنی اپنی مساجد میں ہر مسجد کی جماعت فکر کرے اس کا کہ ہماری مسجد میں مؤذن ہے اس کی ہم تنخواہ دیتے ہیں، امام ہے اس کی ہم تنخواہ دیتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم مسجد کے اندر خالی رکھیں، اس کی ضروریات کے ہم کفیل ہوں، اس کی ضروریات کی ہم کفیل ہوں کہ بھائی ٹھیک ہے ہمارے مسجد میں بچوں کو قرآن پڑھاؤ، سب کچھ ویسے جب آپ اپنے گھروں میں وہ چیز بچوں کو پڑھانے کے لیے جو علم ہی نہیں ہے، میری جہالت ہے، جب اسے پڑھانے کے لیے اپنے گھر میں ٹیوشن کے پر استاد رکھتے ہو، اس کا خرچ کرتے ہو، تو جو چیز واقعی علم ہے اور وہی علم ہے اس کو پڑھانے کے لیے اپنی مساجد میں ایک حافظ رکھنے کے لیے رکھنا سارے مہینے والے کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی قرض لے کے اولاد کو پڑھاتے ہیں نا دنیا، جو علم ہی نہیں ہے، تو جو چیز علم ہے اس کا انتظام اپنی مسجد میں کرنے کے لیے سارے محلے والوں میں کیا مشکل ہے کہ وہ اپنی مسجد میں خالی رکھیں۔ اصل میں ہماری طبیعت ایسی ہو گئی کہ بھائی تبلیغ کا کام کرو، بس یہ کام ہمارے کرنے کا نہیں۔ مسجد کی جماعت فکر کرے اس کا کہ ہماری مسجد میں کسی بھی وقت قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے۔ امام ہے اس سے کہو امام سے، امام صاحب آپ کو ہم نے حجرہ دیا ہوا ہے، مکان دیا ہوا ہے، مسجد آپ نماز پڑھاتے ہیں، آپ بچوں کو بھی تعلیم دیا کریں، اور روزانہ کی گشتوں میں دعوت دیا کرو، سب سے کہنا یہ بات ہے۔ روزانہ کی گشتوں میں مسجد کی جماعت ملاقات کرے، ہر مرد سے کہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم کے لیے ہماری مسجد میں اس وقت قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، یعنی قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ ہم تو آپ کو ہونے والی مسجد کی جماعت جب سمجھتے ہیں جب آپ ایک فکر اور ایک ذہن کے ہو گئے، خدا نہ کرے یہاں کی اور آپ کی فکر میں ذرا برابر بھی فرق ہے، پھر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ امریکہ اور کینیڈا کے لوگ مسجد والی کی جماعت؟ آپ تو بنے والی مسجد کی جماعت ہے جب آپ ایک فکر اور ایک مقصد پر مشتمل، یہ چیزیں وناس کی ہیں، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما رہے اور آپ حضرات کی اللہ کو خود مدد کریں، یعنی خاص طور سے آخر ملک کے لیے بہت دعائیں کرتے ہیں، آپ کے لیے بہت دعائیں